سب سے پہلے رائزنگ کشمیر دیکھنے والے سبھی ناظرین کو عمر رینا کا پیار برا سلام پہنچے۔ بات ذرا خواتین کی کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جو ہماری خواتین ہیں وہ مردوں سے کم نہیں ہے۔ اگر ہم پڑھائی کی بات کریں تو پڑھائی میں بھی خواتین جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ وومن امپاورمنٹ کو لے کر بہت ساری گورنمنٹ کی طرف سے اسکیمیں بھی آ رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ چاہے جموں و کشمیر ہو چاہے تھرو آؤٹ دا انڈیا ہو، یہاں پہ وومن امپاورمنٹ کو بڑھایا جائے۔ ہم اس وقت موجود ہیں ضلع گاندربل کے وانی پورہ علاقے میں۔ میرے ساتھ یہ بچی جو آپ دیکھ رہے ہو یہ کوئی عام بچی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی بچی ہے جس نے ضلع گاندربل کا نام پورے بھارت میں روشن کر دیا ہے۔ جی ہاں، ان کا نام ہے صالحہ ظہور۔ صالحہ ظہور جو ہے آج کے اس انٹریکشن میں رائزنگ کشمیر کو اپنے جرنی کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ صالحہ ظہور ایک سائیکلسٹ ہیں۔ یوں تو جموں و کشمیر میں بہت سارے سائیکلسٹ ہیں، لیکن صالحہ ظہور کی اگر بات کریں تو صالحہ ظہور ڈسٹرکٹ گاندربل کی پہلی ایسی لڑکی ہے جنہوں نے تھرو آؤٹ دا انڈیا گاندربل کا نام سائیکلنگ میں روشن کیا ہے۔ صالحہ ظہور سے ہم بات کریں گے کیونکہ فرسٹ ایور گرل ہے، سائیکلسٹ ہیں گاندربل کی۔ ان سے اس جرنی کے حوالے سے پوچھنا چاہیں گے کیا جرنی رہی ہے ان کی اور کیسے یہ سائیکلنگ کی طرف جو ہے راغب ہوئی۔ ڈائریکٹلی ہم انٹریکٹ کریں گے صالحہ ظہور کے ساتھ۔ صالحہ ظہور، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ رائزنگ کشمیر کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ جی، تو اگر میں اپنی جرنی کے بارے میں بولوں، میں پہلے اپنی ڈسٹرکٹ گاندربل کے بارے میں بولوں گی۔ میں بہت ہی پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں ڈسٹرکٹ گاندربل سے ہوں۔ میری جرنی سٹارٹ ہو گئی انہی روڈوں سے، انہی راستوں سے ہو گئی، گاندربل کے ہی روڈ سے ہی سٹارٹ ہو گئی۔ جو میں آج ہوں میں بس صرف اور صرف انہی روڈ سے ہوں، کیونکہ میری محنت، میری جو کنسسٹنسی رہی وہ انہی روڈز پر رہی۔ تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ میں گاندربل کی بیٹی ہوں۔ تو اگر میں اپنی جرنی کے بارے میں بولوں کہ میری جرنی اگر سائیکلنگ میں میں بولوں تو وہ میری بچپن سے ہی سائیکلنگ میں ہو گئی تھی، لیکن پھر بولتا ہے کہ پروفیشنلی اور دل سے محنت کرنا وہ میں نے اپنے 4th کلاس سے کی تھی، تب میں RP اسکول میں تھی۔ تو میں نے تب سے اپنی سائیکلنگ میں اچھے سے دل لگایا تھا، اچھے سے محنت کی تھی۔ میرے گھر والوں کا بھی بہت ہی زیادہ سپورٹ رہا تھا۔ تو میری جرنی جو تھی وہ میری 4th کلاس سے ہی رہ گئی تھی سائیکلنگ میں۔ صالحہ، آپ مجھے بتائیے، آج آپ ماشاءاللہ فرسٹ ایور سائیکلسٹ ہو گاندربل کی، کہیں ٹیز تو نہیں کیا جا رہا ہے، کرٹیسائز تو نہیں کیا جا رہا ہے؟ پہلے کیا جاتا تھا، آج بہت ہی ساری اور بھی لڑکیاں سائیکلنگ میں آ رہی ہے۔ ہاں، کرٹیسائز ہمیں پھر بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہم ان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ جب گھر والوں کا بھروسہ ہوتا ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ ہوتا ہے تو پھر ہر کسی کا منہ چپ ہی ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ نے فیملی کی بات کی تو فیملی کا ایک اہم رول رہتا ہے، بیک بون ہوتی ہے فیملی، خاص طور پر ایک لڑکی کے لیے۔ تو آپ کی فیملی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا ہے سائیکلنگ میں؟ میں بولوں تو 100% سپورٹ کیا ہے۔ میں اگر بولوں کہ میں اتنا بھی لگاؤ نہیں میرا ہوتا تھا، لیکن میرے گھر والوں کا بھروسہ دیکھ کر مجھے لگاؤ آ جاتا تھا خود۔ میرے بابا میرا بہت ہی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ ہوتا کہ لڑکی کو کہ بس اپنے گھر والے زیادہ سپورٹ کرنے چاہیے۔ مجھے کبھی نہیں لگا کہ میں لڑکی ہوں، ہاں لڑکی ہوں میں، لیکن گھر والوں کی نظر میں ان کے لیے لڑکا ہوں۔ میرے گھر پر آلریڈی لڑکے ہیں، میرے بھائی ہے، لیکن مجھے بھی ٹریٹ کیا جاتا تھا ان سے زیادہ ہی۔ تو میرا بہت ہی زیادہ سپورٹ رہا گھر میں۔ تو جب کبھی کرٹیسزم آپ کو فیس کرنا پڑا، کبھی ایموشنل ہوئی آپ؟ پہلے گھر والوں کو بولا کبھی کہ اب مجھے نہیں کرنی ہے سائیکلنگ وغیرہ؟ جی، جب میں نکلتی تھی سائیکل پہ لوگ بولتے تھے کہ اتنا دور کہاں جائے گی اکیلے، یہ کیسے نکلتی ہے۔ ہاں، ہماری سائیکلنگ کا کسٹیوم جو یہ ہے نا وہ بہت ہی زیادہ الگ ہے، ڈفرینٹ ہے۔ تو پھر مجھے بہت ہی زیادہ ہوتا تھا کہ نہیں، چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر مجھے بابا نے سکھایا باتیں ایک اچھے انسان کو بھی کی جاتی ہے، ایک برے انسان کو بھی، اور میں نے سیکھا انسان گرو اپ ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے انسان کو ہر کئی جگہ باتیں ہوتی ہیں، انسان اچھا چلے برا چلے باتیں ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اچھا صالحہ، اپارٹ فرام بیک گراؤنڈ سپورٹ، وہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا تھا، آپ کی فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا، تو سائیکلنگ میں آپ کو اور کس نے سپورٹ کیا؟ کون سا کوچ آپ کو ملا جس نے آپ کو سائیکلنگ سکھائی؟ یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ یہ ہے امپورٹنٹ کوشچن، لیکن میں آپ کو اس کے لیے یہ بولوں گی کہ اس کے لیے ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ گاندربل میں کوئی کوچ نہیں ہے، تو میں نے کسی کوچ کا سہارا نہیں لیا ہے۔ مطلب وداؤٹ کوچنگ آپ فرسٹ ایور سائیکلسٹ؟ بالکل، کیسے؟ یہ ویسے ہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو گاندربل ڈسٹرکٹ میں ہے نا، ہمارے گاندربل میں ابھی اتنی بھی سائیکلنگ یہ نہیں ہوئی ہے، اور ہمارا کوچ تو ہے ہی نہیں سائیکلنگ میں۔
تو اگر میں سائیکلنگ میں آگے گئی ہوں بس اپنے بابا کی وجہ سے، کیونکہ بابا ہی مجھے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہر کسی فیلڈ میں، ہر کسی اس میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے بابا ہی مجھے پارٹ کرواتے ہیں، وہ یہ چیز میرے بابا بہت ہی زیادہ محنت کرتے ہیں میرے اس اسپورٹس میں. تو یہی چیز ہے کہ گاندربل میں ہمیں نہیں ہے اسپورٹس کا کوئی، مطلب کوئی بھی انسٹرکٹر آپ کو نہیں رہا آج تک؟ بالکل نہیں. جو بھی آپ نے کیا اپنے دل سے کیا، اپنے محنت سے کی؟ جی بالکل. تو کہاں کہاں آپ نے سائیکلنگ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ سائیکلنگ میں نے بہت ہی جگہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. اگر میں ڈسٹرکٹ گاندربل کی بات کروں یہاں تو ہر وقت میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، پھر سری نگر میں بھی، پھر بڑگام میں بھی، پھر مطلب جہاں پہ بھی سائیکلنگ کے کمپٹیشنز ہوتے تھے. ہمارا سری نگر میں تھا پیڈل فار پیس، وہاں پہ بھی پارٹیسپیٹ کیا. ہمارا بارہمولہ میں تھا کمن امن سیتو تک تھا، وہاں بھی پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد جموں وغیرہ اسٹیٹ نیشنل وغیرہ یہاں سب جگہ پارٹیسپیٹ کیا. تو جہاں تک میں نے سنا ریسنٹلی آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے شاید رانچی سائیڈ میں، جھارکھنڈ سائیڈ میں سائیکلنگ میں. تو وہاں کیسا آپ کو، مطلب وہاں کا ایٹماسفیئر کیسا لگا آپ کو؟ وہاں آپ نے سائیکلنگ، جو وہاں تو بہت بڑے بڑے سائیکلسٹ ہوں گے، تو ان کے سامنے سائیکلنگ کرنا کیا آپ کے لیے کوئی چیلنجنگ نہیں تھا؟ بہت ہی زیادہ چیلنجنگ تھا. میں آپ کو بولوں گی کہ ڈر انسان کو پہلے ہوتا ہے. میں لگ بھگ 2023 میں نیشنلز گئی تھی جو کہ کرناٹکا میں تھا. تو میں ان دنوں بہت ہی ڈر گئی تھی کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یا اور ہوتا بھی ہے انسان کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایون دو اگر گاندربل میں بھی کبھی ریس ہوتی ہے، کہیں پر بھی ریس ہوتی ہے، چاہے میں کتنی بھی بڑی پلیئر ہوں، ڈر ہر کسی کو رہتا ہے دل پر کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ اچھا نہ ہو، کوئی مجھ سے بھی زیادہ اچھا نہ کرے. تو پھر میرا کیا رہتا تھا کہ میں پہلے ڈرتی تھی. پھر جب میں رانچی جھارکھنڈ، یہ اسکول نیشنل تھا، یہ میرا لاسٹ اسکول نیشنل تھا کیونکہ میرے اسکولز اب اوور ہو گئے. جی. تو آج آپ کسی اکیڈمی میں جاتی ہو سیکھنے کے لیے، کسی کی تربیت لینے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. تو آج بھی اکیلے ہی؟ ہاں. تو یہ ساری سرٹیفکیٹس آپ کو ملی ہے. دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہماری صالحہ گاندربل کی ایک بیٹی ہے. اسکول گیمز فیڈریشن آف انڈیا ان کی طرف سے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ ملی ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو میں بتا دوں کہ بہت سارے ایونٹس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے، تو وہاں پہ بھی ان کو بہت سارے اعزازوں سے نوازا گیا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ آنریبل جو ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہے، انہوں نے بھی صالحہ ظہور کو اعزاز سے نوازا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہاں پہ سیکنڈ پوزیشن پیڈل فار پیس، یہ کہاں پہ ہوئی تھی صالحہ؟ یہ سری نگر میں ہوئی تھی، ڈل لیک سائڈ. یہ کب ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی 2024 میں. 2024 میں صالحہ ظہور کو پیڈل فار پیس، یہ پولیس کی طرف سے ہوا تھا. جی. یہ پولیس کی طرف سے ہوا تھا. سیکنڈ پوزیشن انہوں نے اس میں حاصل کی تھی، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو. اور ان کو وہاں پہ کیش ریوارڈ بھی ملا ہے 15,000 کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت، جو ہمارے لیفٹیننٹ گورنر ہے انہوں نے آپ کو بہت وہاں پہ اپریشیٹ کیا تھا. مطلب آپ چھوٹی ہو اور اتنی کم عمر میں آپ نے سائیکلنگ کی ہے، اور وہاں پہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنا، وہاں تو بہت، وہاں پہ بھی بہت بڑے بڑے یہ سائیکلسٹ ہوں گے، باہر کے پلیئرز بھی آئے تھے. تو آج کس کلاس میں آپ ہو؟ میرا ریسنٹلی 12th ہو گیا. اچھا، ابھی ریسنٹلی. تو جرنی کیسی رہی تھی، سفر کیسا رہا تھا؟ سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ مطلب آپ نے اسکولنگ کہاں سے اسٹارٹ کی؟ اسکولنگ میں نے بچپن سے، نرسری سے بات کروں تو میں نے آر پی اسکول سے وہ اسٹارٹ کی تھی. ڈفرینٹ آر پی اسکولس، آر پی ناگبل، آر پی ملا باغ وغیرہ، لیکن آر پی ہی رہا. پھر اس کے بعد میں نے جوائن کیا اپنا جونیئر کالج جو کہ تھا گرین ویلی میں. تو میرا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا گرین ویلی میں. انہوں نے مجھے بہت ہی 100/100 سپورٹ دیا وہاں پہ. میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، لیکن میرے اسکول والے، میرا گرین ویلی زیادہ ہی سپورٹ مجھے کرتا تھا سائیکلنگ میں رادر دین مائی میڈیکل سبجیکٹس. بالکل. تو صالحہ آپ مجھے بتائیے کہ کبھی ایسا دور آیا جہاں پہ آپ کو، مطلب جہاں پر آپ کو اچھی پوزیشن نہیں ملی اور آپ ایموشنل ہوئی؟ آپ نے بابا کو بتایا کہ میں ایموشنل ہوں آج؟ ایسا تو نہیں ہوا. مطلب کنٹینیوسلی آپ سیم روٹ پہ چلی؟ بالکل. فرسٹ سیکنڈ رہ چکا ہے میرا. ہاں، لیکن نیشنل ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. نیشنل جانا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. نیشنل گیمز میں آپ نے کتنی بار پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ نیشنل گیمز یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے اسکول نیشنل، دوسرا ہوتا ہے ہمارا CFI کا، سائیکلنگ فیڈریشن آف انڈیا والا. تو جو کہ اسکول کا ہے وہ میں نے 2 نیشنل کھیل چکے. ایک تو ریسنٹلی والا اور اس سے پچھلے والے سال کا. وہاں بھی میرا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا تھا. اسکول بائی اسکول ہم سلیکٹ ہوئے تھے، تو اس حساب سے بھی میرا بہت ہی زیادہ اچھا ایکسپیرینس رہا. پھر رہا ہمارا وہ CFI والا، وہاں بھی بہت ہی زیادہ اچھا یہ رہا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اسکول والے بچے پارٹیسپیٹ کرنے آتے ہیں. ہاں، بہت ہی زیادہ اچھے پلیئرز بھی آتے ہیں، تو انسان کو ڈر رہتا ہی ہے کہ
نہیں ہو پائے. چلیے صالحہ، بابا نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، فادر کا سپورٹ رہتا ہے بیٹیوں کے لیے، کیونکہ باپ کا بیٹیوں کے لیے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. ممی کا کیسا سپورٹ رہا ہے؟ کیونکہ ممی نے آپ کو بہت بار کہا ہوگا کہ کل کو شادی کرنی ہے، دوسرے گھر میں جانا ہے، اب گھر بھی سنبھالنا ہے، یہ گھر بھی سنبھالنا ہے، وہ گھر بھی سنبھالنا ہے. کیا انہوں نے کبھی آپ کو سپورٹ کیا یا اس چیز کے لیے منع کیا کہ مت کرو سائیکلنگ؟ مما ہی تو میری بیک بون ہے اصل میں، کیونکہ مما ہی زیادہ سپورٹ کرتی ہے ایک لڑکی کو. بابا کا سپورٹ رہتا ہی رہتا ہے، لیکن وہی مما ہے جو ہمارے لیے صبح اٹھتی ہے، کھانا پکاتی ہے. یا میری ماما میری ڈائٹ کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی تھی، بہت ہی زیادہ سپورٹ کرتی تھی مجھے. ماما بھی، ہاں ماما بیچ میں بولتی تھی چھوڑو اب یہ، پہلے بولتی تھی، اب نہیں بولتی ہے. ایسا کیوں؟ ایسے کیونکہ اس کو بیچ میں باتیں سننے کو ملتی تھی باہر سے، اف یو نو. تو انہیں باتیں ملنے کو ملتی تھی، تو پھر وہ پہلے بولتے تھے. لیکن جب انہیں لگا کہ نہیں میری بیٹی اچھا کر رہی ہے، اور ہاں دیکھیے انسان اسٹیٹ بائی اسٹیٹ جاتا ہے یا باہر جاتا ہے یا کہیں بھی انسان جاتا ہے، گھر والے بھروسہ دیکھتے ہیں. میں نے وہ بھروسہ کبھی نہیں توڑا. آئی سویئر اپون اللہ کہ میں نے وہ بھروسہ کبھی نہیں توڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہت ہی زیادہ سپورٹ کرتا ہے جو گھر والوں کی عزت رکھتا ہے اور بھروسہ پورا قائم رکھتا ہے. میں نے ہر وقت اپنے گھر والوں کا بھروسہ رکھا، اسی وجہ سے میرے ماما پاپا بہت ہی زیادہ سپورٹیو رہے. میری میسیج یہی رہے گی لڑکیوں کے لیے کہ آپ لوگ اسپورٹس میں آئیے، آپ لوگ الگ ہی مزہ دیکھیں اس میں. الگ ہی آپ لوگوں کو کیا ہی چاہیے، فریڈم چاہیے، وہ آپ لوگوں کو اسی اسپورٹس میں ملتی ہے. فیوچر پلانس کیا ہے؟ کل کو آپ کو اگر موقع ملے گاندربل میں کسی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، کسی کو سکھانے کے لیے، کوئی اکیڈمی یہاں پہ تیار کرنے کے لیے، کیا آپ وہ کرو گی؟ یہاں پہ اب تو آپ ماشاء اللہ بہت آگے تک جا چکی ہو، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اور ہمارے بھارت کا نام، خصوصاً ہمارے جموں کشمیر کا نام روشن کرو گی. لیکن کل کو اگر آپ کو موقع ملتا ہے یہاں پہ اپنی اکیڈمی کھولنے کے لیے، کیا آپ یہاں پہ بچیوں کو، باقی لڑکیوں کو، ایون لڑکوں کو سکھائیں گے یہاں پہ سائیکلنگ؟ بالکل، میں سائیکلنگ بالکل سکھاؤں گی. میں ابھی بھی سکھاتی ہوں. اوکے. تھرو آؤٹ مائی فون. میں فون پر ان کو مطلب بولتی ہوں کہ کیسے کیا شیڈیول رکھو، کیا رکھو. گاندربل کی لڑکی ہیں تو ہاں، اگر مجھے اکیڈمی دیں گے، کیا دیں گے، مطلب اگر ہمیں ہی اسپورٹس میں مطلب اپنا کوچ ہی دیں گے تو وہی سب سے بڑی بات ہے. کیونکہ میں ابھی خود کو اتنا بھی یہ نہیں سمجھتی ہوں اس لائق کہ میں کسی کو سکھاؤں، کیونکہ ابھی مجھے خود سیکھنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ بہت آگے، پھر بھی مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے ابھی پھر سے. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ مرتے دم تک جب تک انسان کا پاؤں قبر میں نہیں چلا جائے گا تب تک انسان کو سیکھنا اور سکھانا ہے. یہی لائف ہے، دیٹ از لائف. تو ان سب چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. آخری سوال میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 4 کلاس سے آپ سائیکلنگ ماشاءاللہ کر رہے ہو، کوئی نہ کوئی انسان کی لائف میں مطلب اس کے لیے جو انسپریشن رہتا ہے، کسی چیز سے، کسی انسان سے وہ انسپائر ہوئی ہوتی ہے یا ہوا ہوتا ہے، تب جا کر وہ کسی چیز میں آ جاتا ہے. جیسے آپ سائیکلنگ میں آ گئی، تو آپ کی لائف میں کوئی ایسا تھا، آپ نے کوئی دیکھا تھا ایسا جو کہ آپ کے لیے آج انسپریشن بن گیا ہے، آپ انسپائر اس سے ہوئی؟ میں اگر انسپریشن کی بات کروں، ہاں، کیونکہ انسان بڑوں سے ہی سیکھتا ہے. جی. میں جیسے کہ اپنی سائیکلنگ کے بارے میں بولوں، ہمارے سائیکلنگ میں ایک لڑکا ہے عادل تیلی. وہ یو نو عادل تیلی؟ ہاں، تو وہی میری انسپریشن رہ چکے ہیں. وہی زیادہ مطلب میرے اچھے سپورٹیو بھائی بھی رہ چکے ہیں. وہی زیادہ اچھا سپورٹ بھی کرتے ہیں اور وہی سائیکلنگ کی ٹپس بھی مجھے دیتے ہیں. نہیں، کوئی نہ کوئی تو کوئی کنسلٹنٹ رہتا ہے انسان کے لیے. ہاں. مطلب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں جرنلسٹ کام کر رہا ہوں، اب جرنلسٹ کو بھی اپنی باتیں ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی ووکیبلری ٹھیک کرنے کے لیے کسی نہ کسی سے تو سیکھنا ہی ہے، کیونکہ 100% اپنی جگہ کوئی صحیح نہیں ہوگا، تو کوئی نہ کوئی کنسلٹنٹ رہتا ہے. تو عادل تیلی آپ کے لیے کنسلٹنٹ رہا ہے؟ بالکل عادل تیلی. جی. تو پورے جموں کشمیر کے عوام کے لیے آپ کی طرف سے کیا کچھ میسیج رہے گی؟ میری میسیج یہی رہے گی کہ آپ لوگ سپورٹس میں آئیے، آپ لوگ سپورٹس میں اچھا لطف مطلب دیکھیے. جیسے کہ میں ڈرگس کی یہاں پہ بات کروں گی، آج کل کا یوتھ زیادہ ہی ڈرگس میں انوالو ہو رہا ہے. تو میری میسیج ان کے لیے یہی رہے گی، آپ لوگوں کو ڈرگس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، بلکہ یہ آپ کی جان ہی چلی جائے گی اس سے. تو کیا ہے کہ اگر آپ لوگ سپورٹس میں آ رہے ہیں جو کہ آپ کو اچھا مطلب نیچرل کیمیکل یہ مل رہا ہے، اس میں الگ ہی مزہ ہے. اس نشے میں الگ ہی مزہ ہے، اس سائیکلنگ کے نشے میں الگ ہی مزہ ہے، اس سپورٹس کے نشے میں الگ ہی مزہ ہے. جو آپ لوگ اس نشے میں جا رہے ہو، میری ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس سے نکل کر سپورٹس میں آئیے. امید کرتے ہیں کہ آپ کا فیوچر اور زیادہ برائٹ ہوگا، آپ ہمارے بھارت کا نام روشن کرو گی. بھارت کا نام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جموں کشمیر کا نام
نام بھی آپ آگے روشن کرتی جاؤ گی. آپ کا بہت بہت شکریہ رائزنگ کشمیر کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے.